عید الاضحیٰ کے دن جو واقعہ جڑاں والا ایک قصبے میں پیش آیا کہ دو اہل حدیث مکتبہ فکر کے ساتھیوں کو گولی مار کر شہید کر دیا گیا، یہ واقعہ اپنی جگہ پر قابل مذمت ہے، اور ایسے واقعات فرقہ واریت کو پاکستان میں ہوا دے سکتے ہیں۔ اس لیے حکومت کو فوراً ایسے واقعات میں مجرموں کو پکڑنا بھی چاہیے اور ان کو قرار واقع سزا بھی دینی چاہیے۔ رہی بات کہ جھگڑا اور فساد کس وجہ سے کھڑا ہوا، اس بارے میں وہاں کے متعلقہ لوگوں کے ساتھ جو رابطہ ہوا، یہی بتایا گیا کہ اہل حدیث عالم دین نے یہ بات کی کہ مشرک کی قربانی وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہے، اور غیر اللہ کے نام پر قربانی بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ ہر قسم کی عبادت اللہ کے لیے ہے، اور قربانی کی قبولیت کے لیے عقیدے کا درست ہونا، شرک و بدعت سے پاک ہونا، یہ بڑا اہم ہے۔ اگر انسان مشرک ہے اور اس کے پاس عقیدہ توحید نہیں ہے تو یہ کوئی اہل حدیث کا مسئلہ نہیں ہے کہ اہل حدیث کے نزدیک، یہ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور شریعت کے نزدیک یہ کام ہے، یہ حکم ہے کہ مشرک اگر کوئی عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے عمل کی جزا اسے نہیں دی جاتی۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ حجر اسود کو احد پہاڑ کے مطابق جسامت دے گا، اور اس کی دو آنکھیں ہوں گی، آنکھوں کے ساتھ دیکھے گا، اور اس کو اللہ تعالیٰ زبان دے گے، زبان کے ساتھ وہ بولے گا۔ کس لیے؟ کہ جو لوگ عقیدہ توحید کی حالت میں، جنہوں نے شرک نہیں کیا، اس حالت میں اس کا بوسہ لے کر آئے، یا اسے چھڑی لگائی، یا رش کی وجہ سے دور سے اشارہ کر دیا، قیامت والے دن حجر اسود ایسے لوگوں کی اللہ کے ہاں سفارش کرے۔ وہاں بھی لفظ یہی ہے کہ جس نے شرک نہیں کیا ہوگا اس کی سفارش قیامت والے دن حجر اسود کرے گا۔ جناب عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، میرا باپ فوت ہو گیا ہے اور وہ شرک کی حالت میں فوت ہوا ہے۔ اس نے مرنے سے پہلے یہ وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد میری طرف سے 100 غلام آزاد کرنا۔ اب میرا ایک بھائی ہے، وہ کہتا ہے کہ 50 تو آزاد کر، 50 میں آزاد کر۔ میرے لیے کیا حکم ہے؟ کیا وہ چیزیں میرے باپ کو کچھ فائدہ دے سکتی ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو اقرب التوحید، اگر وہ توحید پر مرتا، اگر وہ موحد مرتا، کیونکہ وہ شرک کی حالت میں فوت ہوا ہے، اگر اس کے پاس عقیدہ توحید ہوتا تو پھر تو اس کی طرف سے حج کرتا، اس کی طرف سے غلام آزاد کرتا، اس کی طرف سے یہ کام کرتا تو اس کو فائدہ ہونا تھا۔ اب وہ عقیدہ توحید پر فوت نہیں ہوا تو تیرا کوئی عمل بھی اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہو سکتا۔ ایسے بے شمار دلائل قرآن و حدیث میں موجود۔ تو ایک وہ بات جو شرعی طور پر درست ہے وہ اس عالم دین نے کی، جیسے عید نماز پڑھ کے باہر نکلے، دوسری طرف سے لوگ بریلوی مکتبہ فکر کے، انہوں نے عالم دین کو پکڑا اور مارنا پیٹنا شروع کیا، لوگ بچانے کے لیے آئے، اور اسی جھگڑے میں ان دو بھائیوں کو، اہل حدیث بھائیوں کو قتل کر دیا گیا۔ اس ملک میں قانون ہے، ادارے ہیں،
ہماری یہ پرزور اپیل ہے کہ جلد سے جلد مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، اور آئندہ ایسا کوئی بھی واقعہ ہو تو اس کا فوری ایکشن لیا جائے۔ بے شک ظلم کسی پر، کسی جماعت کا بھی آدمی ہو، اگر غلط اور ناجائز ہوا ہے تو اس کے خلاف آواز اٹھانا ہمارا حق ہے۔ تو اس لیے ایسے واقعات فرقہ واریت کو ہوا دیتے ہیں، اس لیے اگر فوراً اس کی پکڑ دکڑ نہ کی گئی، اس کی روک تھام نہ کی گئی، اور علاقے کے لوگوں کو جو ہے وہ قانون کے لحاظ سے ان کو آگاہ نہ کیا گیا کہ اگر تم نے یہ حرکت مزید کی تو تمہیں قانونی اعتبار سے سزا دی جائے گی، تو ایسے واقعات اور بھی رونما ہو سکتے ہیں۔ اس لیے حکومت کو چاہیے فوراً ایکشن لے اور مجرموں کو پکڑ کر ان کو قرار واقع سزا دیں۔ ہم ملک پاکستان میں رہتے ہیں، یہ آزاد ملک ہے، یہاں مسجد بنانا وہ بہت مشکل ہو چکا ہے۔ جیسے وہاں جس جگہ پر یہ جڑا والا میں واقعہ پیش آیا، وہاں پر بھی پہلے بریلوی مکتبہ فکر کی اکثریت تھی، انہوں نے مسجد بنانے سے روکا اور بڑی رکاوٹیں کھڑی کی۔ اس کے بعد پھر نماز جمعہ پر پابندی رکھی، پھر نماز عید میں یہ اٹھ کر جو ہے وہ ہنگامہ کیا۔ تو یہ ملک آزاد ملک ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، یہاں مندر بنانے پر کوئی پابندی نہیں، یہاں عیسائیوں کو گرجا بنانے پر کوئی پابندی نہیں، پابندی ہے تو مسجد بنانے پر ہے۔ تو حکومت وقت کو اس کا فوراً ایکشن لینا چاہیے، اور جو ایسے لوگ کسی خاص جماعت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، جن کا پہلے بھی یہی وتیرہ رہا ہے کہ تھوڑی سی بات پر لوگوں کو اشتعال اور آگ لگا کر، لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیل کر اور لوگوں کو اکٹھے کر کے کسی کے اوپر جناب گستاخ رسول کا فتویٰ لگا کے اس کو قتل کر دینا، جلا دینا، اور پھر پولیس والوں کی پکڑ دکڑ کر کے ان کو مار کٹائی کر کے ان کو قتل کرنا، یعنی یہ اگر ان کی فوراً سے پہلے اس کو پکڑ کر ان کی جو ہے وہ اصلاح نہ کی گئی تو مزید بھی ملک پاکستان میں بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے۔